نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا۔ ترجمہ: بے شک حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اب غور کریے کہ پھول اور پھل دونوں اصل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جیسے اصل ہوگا، جیسے اسی کی طرح اس پھل اور پھول کا کمال ہوگا۔ اب حسن اور حسین آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو پھول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھولوں کی اصل آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اب اصل کی بات کی جائے تو دو چیزوں پہ میں فوکس کروں گا کہ ایک اصل کی کمال مصطفیٰ اور دوسرا جمال مصطفیٰ۔ اب جمال مصطفیٰ کو دیکھیں تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حسن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سر سے لے کے سینے تک مشابہ رکھتے ہیں، اور جبکہ حسین سینے سے لے کے پاؤں تک مشابہت ہیں۔ اب جس طریقے سے جمال مصطفیٰ دونوں شہزادوں میں تقسیم ہوا، اسی طریقے سے کمال مصطفیٰ بھی دونوں شہزادوں میں تقسیم ہوا۔ اب کمال مصطفیٰ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شہادت کی اقسام کو دیکھنا پڑے گا۔ شہادت کی دو اقسام ہیں، ایک شہادت جہری اور دوسری شہادت سری۔ شہادت جہری مطلب جو اعلانیہ شہادت ہو۔ اب ایک شخص سے ایک مسلمان اللہ کی راہ میں اعلان کرتا ہوا، اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہوا اپنی جان کو قربان کر دے دشمنوں سے لڑتے ہوئے، یہ شہادت جہری ہے۔ دوسرا دیکھیں شہادت سری، یعنی کہ کوئی شخص زہر پی لے یا بلڈنگ گر گئی، کوئی دب گیا اس کے نیچے، یا کوئی بھی مرض کی وجہ سے انتقال کر گیا، اسے شہادت سری کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں شہادتیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اب سوال ہے کہ شہادت جہری آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی میں کیسے موجود تھی؟ تو شہادت سری کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ سے ہی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بنفس نفیس جہاد میں بھی شرکت کی، اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے کی طرف بھی ہجرت کی، اور بنفس نفیس جب جنگوں میں شرکت کی تو دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ زخمی بھی ہوئے۔ لیکن روح شریف جو تھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے نکلی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، یعنی اور اللہ حفاظت کرے گا آپ کی دوسرے لوگوں سے۔ اب اگر روح مبارک جسم سے نکل جاتی تو کفار کو موقع مل جاتا کہ کہتے کہ ہم نے معاذ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کام تمام کر دیا۔ تو اللہ نے اس وعدے کا مکمل کیا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ ہوا کہ آپ شہید نہیں ہوئے۔ تو اس طریقے سے شہادت جہری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی میں موجود تھی۔ اب سوال شہادت سری کس طریقے سے موجود تھی؟ تو غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیتاً زہر آلود بکری کا بھنا ہوا گوشت دیا۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا تو اس وقت گوشت نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زہر آلود ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن جو دوسرے صحابی تھے ان کا انتقال آن دا اسپاٹ ہو گیا۔ تو یہ اس واقعے سے بچ جانے کا اثر جو تھا، یہ معجزہ ہو گیا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور روح مبارک اس لیے نہیں نکلی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ تو اس طریقے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے مرض وفات کے وقت بھی، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس گوشت کا اثر، زہریلے گوشت کا اثر جو غزوہ خیبر میں کھایا تھا، وہ آج بھی مجھے تکلیف دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رگ جان منقطع ہوئی۔ اب یہ دونوں جو شہادتیں ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک میں بدرجہ اتم موجود تھیں، لیکن ان کا ظہور جو ہوا وہ دونوں شہزادوں کے اندر ہوا۔ بڑے شہزادے کو شہادت جہری ملی، اور بڑے شہزادے کو شہادت سری ملی، اور چھوٹے شہزادے کو شہادت جہری ملی۔
اس طریقے سے دونوں شہزادوں کے اندر مظہر کمال مصطفیٰ بھی ظاہر ہوا اور مظہر جمال مصطفیٰ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دونوں حسنین کریمین کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔